بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے الزواج یعنی شادی۔ اس سبق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ وَأَقَامَ مُوسَىٰ عِندَهُمْ مَقَامَ ضَيْفٍ كَرِيمٍ بَلْ حَلَّ مِنْهُمْ مَحَلَّ الْوَالِدِ الْعَزِيزِ۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس شریف مہمان کی حیثیت سے رہے بلکہ پیارے بیٹے کی جگہ لے لی۔ محلہ جگہ لے لی یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاں ایسے رہے جیسے ان کا پیارا بیٹا ہو۔ وقالت سیدۃ لولدها یوما فی بساطۃ وطہارۃ۔ ایک دن محترمہ نے اپنے والد سے کھل کر اور پاکی کے ساتھ کہا۔ طہارت یعنی پاکیزگی اور بساطۃ یعنی کھل کر، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں بلکہ انہوں نے کھل کر اور پاکیزگی کے ساتھ اپنے والد سے کہا۔ یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ اے میرے والد صاحب اس کو اجرت پر رکھ لیں، بے شک بہتر وہ جس کو اجرت پر رکھیں وہ طاقتور اور امین ہوتا ہے۔ قال الشیخ وما علمک بقوتی وامانتہ یا بنتی۔ تو شیخ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی تجھے کیسے علم ہے اس کی طاقت اور اس کی امانت کا؟ قالت تو کہا انہوں نے اما قوتہ فلأنہ رفع الغطاء عن البئر وحدہ ولا يرفعہ الا جماعۃ۔ فرمایا بہرحال اس کی طاقت کا اندازہ اس لیے ہے کہ بے شک اس نے اکیلے ہی ہٹا لیا اس کنویں کے پردے کو کہ نہیں ہٹا سکتے تھی اس کو مگر ایک جماعت۔ یعنی بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کنواں جس چیز سے ڈھانپا گیا تھا اسے ایک جماعت مل کر ہٹاتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اس کو ہٹا دیا۔ وَأَمَّا أَمَانَتُهُ يَا أَبَتِي فَلِأَنَّهُ مَشَىٰ أَمَامِي لَا يَنْظُرُ إِلَيَّ طُولَ الطَّرِيقِ۔ بہرحال اس کی امانت داری کا اندازہ کہ اے میرے والد وہ میرے سامنے چلا اور اس نے پورا راستہ مجھے نہیں دیکھا۔ وَلَا بُدَّ لِلْأَجِيرِ وَلَا بُدَّ لِلْخَادِمِ أَن يَكُونَ قَوِيًّا أَمِينًا۔ اور ضروری ہے مزدور کے لیے اور ضروری ہے خدمت گزار کے لیے کہ وہ طاقتور امین ہو۔ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ قَوِيًّا ضَعَفَ عَنِ الْعَمَلِ۔ اگر وہ طاقتور نہیں ہوگا تو وہ کام میں کمزور ہوگا۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَمِينًا لَمْ تَنْفَعْنَا قُوَّتُهُ مَعَ خِيَانَتِهِ۔ اور اگر وہ امانت دار نہیں ہوگا تو نہیں نفع دے گی اس کی طاقت اس کی خیانت کے ساتھ، یعنی اس کی خیانت والی عادت اتنی بری ہوگی کہ اس کی وجہ سے ہم اس کی طاقت سے بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ وَوَافَقَ كَلَامُ السَّيِّدَةِ هَوَا فِي قَلْبِ الشَّيْخِ وَلَكِنَّهُ فَكَّرَ فِي الْمَسْأَلَةِ كَوَالِدٍ۔ اتفاق کیا انہوں نے محترمہ کی بات سے اور ان کے شیخ کے دل میں اتری یہ بات، لیکن انہوں نے اس مسئلے میں ایک والد کی طرح سوچا۔ فکر فی المسئلۃ کشیخ عاقل۔ انہوں نے اس مسئلے کے بارے میں ایک عقل مند شیخ کی طرح سوچا۔ کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ قال الشیخ فی نفسہ من ذا یکون احق من ھذا الفتى بان یکون سحرا لی۔ تو شیخ نے فرمایا اپنے دل میں کہ کون زیادہ حقدار ہوگا اس نوجوان سے یہ کہ وہ میرا داماد بنے، یعنی میرا داماد بننے کے لیے اس نوجوان سے زیادہ کون لائق ہوگا۔ وَأَيْنَ أَجِدُ فِي الدُّنْيَا أَفْضَلَ مِنْ هَذَا الشَّابِّ۔ اور کہاں میں اس دنیا میں اس نوجوان سے زیادہ افضل شخص پاؤں گا، یعنی جتنا یہ فضیلت والا اور اچھا ہے اس سے بڑھ کر مجھے کہاں اس دنیا میں کوئی ملے گا۔ اما فی مدین فلم اجد احدا اہلا لذالک ولعل اللہ قد ساق الی هذا الفتى لیکون لی سحرا ووزیرا۔ بہرحال مدین میں پس نہیں میں نے پایا کسی کو اس لائق، اور شاید کہ اللہ تعالیٰ نے اسے میری طرف چلایا اس نوجوان کو تاکہ وہ میرا داماد اور وزیر بن سکے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر سے مدین کی طرف بھیجا
تو شاید اس میں اللہ کی یہی حکمت ہو کہ وہ میرا وزیر اور میرا داماد بن جائے. فقال فی وقار وشفقۃ وحکمۃ انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی 8 حجج. پس انہوں نے کہا وقار، شفقت اور حکمت کے ساتھ کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نکاح کر دوں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا، اس شرط پر کہ تم 8 سال میری کام کرو گے یا میری مزدوری کرو گے. وَهَذَا هُوَ صِدَاقُكَ أَمَّا هَذِهِ السَّنَوَاتُ الثَّمَانِيُ فَلَا بُدَّ مِنْهَا. بس یہ تمہاری طرف سے حق مہر ہوگا. بہرحال 8 سال تو ضروری ہیں، یعنی انہوں نے حق مہر 8 سال کا رکھا کہ 8 سال تم یہاں پر میرے پاس کام کرو گے اور تم ضرور ضرور اس مدت کو پورا کرو گے. تو اگر تم نے ایسا کر دیا تو تمہاری طرف سے حق مہر ہی ادا ہو گیا. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ فَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. اگر تم نے 10 سال مکمل کر دیے تو بس یہ تیری طرف سے ہوگا، اور نہیں میں چاہتا کہ میں سختی کروں تجھ پر. ان قریب تم مجھے انشاءاللہ تعالی نیکوں میں سے پاؤ گے. خاف الشیخ ان یذهب الشاب ببنیہ شاب ببیتہ ویبقى وحیدا. اور شیخ کو یہ ڈر ہوا کہ نوجوان اپنے گھر چلے جائے گا اور وہ اکیلے رہ جائیں گے. تو انہوں نے ایک طرح سے آزمانے کے لیے 8 سال کا عرصہ رکھا کہ 8 سال تم میرے پاس رہو گے، پھر اتنی دیر میں وہ انہیں جانچ لیں گے اور فرمایا کہ پھر میں تمہیں بھیج دوں گا. وَأَرَى الشَّيْخُ أَن يُجَرِّبَ الشَّابَ أَيْضًا حَتَّى إِذَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ وَادَّعَاهُ. تو سوچا شیخ نے کہ وہ آزما لیں گے اس نوجوان کو بھی، یہاں تک کہ جب مطمئن ہو جائیں گے تو انہیں رخصت کر دیں گے. وافق موسیٰ علی ذالک ورأى ان ھذا من اللہ وان اللہ سیبارک فی ذالک. موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اتفاق کیا اور انہوں نے سوچا کہ بے شک یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ ان قریب اس میں برکت دیں گے. یعنی یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان فیصلوں میں انشاءاللہ برکت ڈالیں گے، ان کو میرے حق میں بہتر ہی کریں گے. ان اللہ قد ساقہ الی مدین وارسلہ الی الشیخ والقى فی قلبہ حنانا وحبا. بے شک اللہ تعالیٰ نے انہیں چلایا مدین کی طرف اور بھیجا ان کو شیخ کی طرف، اور اس کے دل میں ڈالی ان شفقت اور محبت. یعنی یہ جو سب کچھ ہوا یہ اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ کی وجہ سے ہوا. فقال ذالک بینی و بینک. تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے، یعنی یہ جو 8 سال کی مدت اور حق مہر والی بات یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے. ولیکن اراد موسیٰ بحکمتہ وعقلہ. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی حکمت اور عقل سے یہ ارادہ کیا ان یحفظ لہ حق الخیار لعلہ یسأم. فقال اجم الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی حکمت اور اپنی عقل سے یہ فیصلہ کیا کہ وہ محفوظ کر لیں اپنے لیے خیار کے حق کو، یعنی اختیار کرنے کے حق کو، شاید کہ وہ اکتا جائیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ دونوں مدتوں میں سے یعنی 8 اور 10 سال کے اختیار والی جو کام تھا اختیار میں اپنے پاس رکھوں کہ اگر میں اکتا جاؤں یا تنگ آ جاؤں تو پھر میں چاہے 8 سال ہی پورا کر کے چلے جاؤں، تو یہ اختیار میرے پاس ہونا چاہیے. فقالا پس فرمایا کہ دونوں میں سے جون سی مدت میں پوری کر لوں پس نہیں زیادتی ہوگی مجھ پر، اور اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں کارساز ہے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.